سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ ذیشان احمد سیال کوٹ سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں غصے کا علاج کیسے کیا جائے؟ اگر کوئی شخص غصے میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہو تو اسے کیسے سمجھایا جائے؟ جی ہاں، غصے میں اپنے آپ کو نقصان تو پہنچاتے ہیں، خود کو مارتے ہیں۔ یہ شاید گھر گھر کی کہانیاں ہیں۔ اپنے کو مکے ماریں گے سر پہ اور ہاتھ ماریں گے رانوں پہ، برتن ہاتھ میں آ گیا تو اس پر غصہ ہوتا ہے، ٹھا کر کے پھینکا، اب دیوار پر لگے یا بندے کو لگے، بندے کو بھی ٹھوک دیتے ہوں گے، جو ہاتھ میں آیا مارا ماری۔ اور تو یعنی غصے میں بندہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اگر اس کی مووی بنا کر اس کو دکھایا جائے تو شرم آ جائے، جبکہ وہ ٹھنڈا ہو گیا ہو کہ یار بالکل میں تو پاگل لگ رہا تھا۔ ہاں واقعی غصے میں بندہ، وہ محاورہ بھی ہے، غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ تو غصے میں 3 طلاق بھی دے دیتے ہیں، 1 2 3 کر دیتے ہیں، پھر مفتی صاحب کے بعد جا کر بولتے ہیں کہ مفتی صاحب بہت غصہ آ گیا تھا، تو اس لیے میں نے وہ بس اب کوئی راستہ نکالے آپ۔ تو ظاہر مفتی صاحب نے یہی کہنا ہوتا ہوگا کہ ہم نے تو کبھی سنا نہیں ہے کہ کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہو کہ آج تو بس تو ہی تو بڑا پیار آ رہا ہے، 1 2 3، کوئی نہیں کرتا، غصے ہی میں کرتا ہے۔ یہ جیل کے سریے کے پیچھے جتنے بھی ہوتے ہیں خر دماغ، ایک سے ایک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جیلوں کے اندر، اور قتل غصے میں ہی ہوتا ہے۔ جو بہت اچھا لگے، میٹھا میٹھا لگے، اس کو تو آدمی انگلی بھی ٹچ نہیں کرے گا، کوئی انگلی ٹچ کرے اس کی انگلی توڑ دوں گا، ہے نا۔ تو وہ غصے میں آ کر فائر کر دیتے ہیں، چھری مار دیتے ہیں۔ دہشت گردی، غصے والے ایک سے ایک آدھے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، پگلے ہوتے ہیں، پگلے، تو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو غصہ ہے تو بڑا پریشان کن، کہ اپنا بھی آدمی نقصان کرتا ہے، دوسرے کا بھی کنڈا کر دیتا ہے، خود کو بھی تباہ کر دیتا ہے، خودکشیاں کرتے ہیں غصے میں آ کر۔ بات بات پر بعض لوگ خودکشی کی دھمکیاں دیتے ہیں غصے میں آ کر، لیکن غصہ ایسا خراب ہے کہ خودکشی کر بھی لیتے ہیں۔ ایک بار مجھے فون آیا، وہ تھوڑا پرانا واقعہ ہے، تو اسلامی بھائی تھے بیچارے، وہ انہوں نے فون کیا کہ میرا چھوٹا بھائی، اس کو یہ بس بولتا تھا میں خودکشی کر لوں گا، خودکشی کر لوں گا، تو ہمارے گھر میں سے کسی نے کہہ دیا روز دھمکی دیتا ہے، یار کر کے دکھانا۔ تو بولا یہ پنکھے پہ لٹکا ہوا ہے، پھندا ڈال کے پنکھے پہ لٹ گیا، غصے میں آ کر خودکشی کر چکا۔ اس کو طنز کیا نا، روز روز بولتا تو وہ کر لینا، خالی ہم کو کیا بولتا ہے، تو کر دی، اس کو کر کے دکھا دی۔ تو یہ غصہ، اب کیسی خانہ بربادی ہوئی ہوگی، یہ تو گیا، لیکن پیچھے والوں کے جو مسائل اور جو کیس کباڑے اور کیا کیا ہوتے ہیں، سارے مطلب قانون تو اگر حرکت میں آیا ہوگا تو کیا کیا ہوا ہوگا۔ تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے کہ غصہ نہیں اچھا۔ تو اب یہ کہ کسی کو غصہ آ جائے تو وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، یہ علاج بتائے گئے ہیں حدیثوں میں بھی، علاج ہیں اس طرح کے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے پھر بھی غصہ نہیں جا رہا تو زمین سے چپٹ جائے، وضو کرے کہ غصہ شیطان کی طرف ہے، اور شیطان آگ ہے، آگ پانی سے بجھتی ہے، تو وضو کر لے۔ اور بھی یہ علاج بتایا گیا کہ چپ رہے، بولے نہیں، غصے میں بولے گا تو اوٹ پٹانگ باتیں کرے گا، کیا کیا بول جائے گا، مزید فساد کر دے گا۔ تو اچھا، جس پر غصہ آیا اس کے پاس سے ہٹ جائے، تو وہ چیز سامنے نہیں رہے گی تو بھی غصے کا کچھ نہ کچھ اثر کم ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ غصے کا علاج کرے۔ یہ عوام جو بولتے ہیں نا غصہ حرام ہے، یہ غلط کرتے ہیں۔ یہ غصہ حرام حلال، اس میں غصہ اپنی مرضی سے تو کوئی کرتا نہیں ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ اب خود بخود کسی کو غصہ آ گیا تو اب اس میں حرام حلال کے کہاں سے ہم مسائل لے آئے، آ گیا۔ غصہ آنا، حقیقت میں غصہ آنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ثواب دلانے والا کام ہے۔ ثواب کا کام نہیں بول رہا، ثواب دلانے والا کام ہے۔ کیسے؟ غصہ آ گیا صبر کر لیا، ثواب کا حقدار ہوا۔ غصہ آ گیا پی لیا، بات وہی ہے، صبر کر لیا۔ غصے کو پی گیا، وہ نظر تو آتا نہیں پینا، تو یہ صبر کر لیا، ضبط کر لیا اور اس پر کنٹرول
کر لیا اس نے، اور جو اس کا نفس کہہ رہا تھا مار دے کاٹ دے توڑ دے پھوڑ دے، کچھ بھی نہیں کیا، اس نے صبر کر لیا. تو اب اس کو ملے گا ثواب کہ غصے کا جو گھونٹ ہے پینا، یہ بھی محاورے کے الفاظ ہے. نہیں، غصہ غصہ اس نے ضبط کیا، صبر کر لیا، برداشت کر لیا، تو یہ گھونٹ جو پیا اس نے، یہ اس کے برابر کوئی گھونٹ نہیں ہے. یہ ایسا گھونٹ ہے فضیلت کے اعتبار سے. تو اب غصہ آتا نہیں تو یہ ثواب کماتا نہیں. ثواب کمانے کا موقع غصہ آنا. تو اس لیے جو مطلقاً غصہ بولتے ہیں حرام ہے، یہ بھی غلط. پھر کہیں غصے کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں غصے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے جہاد، بغیر غصے کے لڑے گا کیسے؟ تو اس وقت وہ جلال ہوتا ہے اس کو، وہ دشمن خدا سے لڑتا ہے کہ یہ میرے رب کا دشمن ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اس طرح بعض صورتیں ہوتی ہیں غصے کی کہ جس میں اس کی حاجت بھی ہوتی ہے، اور غصہ وہ آپ بھی جاتا ہے ایسے موقع پر. اب اس کو غصہ بولیں، جلال بولیں، جو بھی بولیں. حدیث پاک میں جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا، یعنی برداشت کر لیا، باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو سکون و اطمینان سے بھر دے گا. ہاں، اللہ پاک اس کے دل کو سکون و ایمان سے بھر دے گا. حوالہ الجامع الصغیر للسیوطی صفحہ 541، حدیث نمبر 8997، دارالکتب العلمیہ بیروت. یعنی اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ گئی اور غصہ آ گیا، یہ بدلہ لے سکتا تھا، مگر محض رضا الہی کی خاطر غصہ پی گیا، تو اللہ پاک اس کو سکون قلب عطا فرمائے گا، اور اس کا دل نور ایمان سے بھر دے گا. اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات غصہ آنا مفید بھی ہے، جبکہ ضبط کرنا نصیب ہو جائے. تو یوں غصہ سمجھو کہ ایک طرح سے امتحان بھی ہے. اگر غصے کو ضبط نہیں کرتا اور اپنے نفس کی خاطر جو غصہ آیا ہے یہ اس کو نافذ کرتا ہے، اس پر غصہ آیا تو اس کو ٹھوسا مار دیا، اس پر غصہ آیا تو اس کے دانت توڑ دیا، اس کا سر پھوڑ دیا، ایسے کوئی حرکتیں کر دی، تو پھر یہ انتظار کرے مرنے کا. ہاں مرنے کا. بعض اوقات جیتے جی بھی انتقامی کاروائیاں ہوتی ہے، لیکن مرنے کا انتظار کرے. کہ حدیث پاک میں کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہے جہنم کا، جس سے گزر کر وہ داخل جہنم ہوگا. تو یہ مرنے کے بعد ہی ملے گا. تو یوں میں سمجھانے کی عرض کر رہا تھا کہ غصہ نافذ کر دیا. اب ترم خان ہو، شیر خان ہو، سمجھے، جو بھی ہو، چوا خان ہو، جو بھی آپ کی حیثیت، مسئلہ جو بھی ہے، حکومت، اقتدار، کچھ بھی ہے، آپ جو بھی کر رہے ہیں، مرنے کے بعد کوئی آپ کا پرسہ ڈال نہیں ہوگا. نہ آپ کی فوج بچا سکے گی، نہ آپ کا اسلحہ آپ کو بچا سکے گا، نہ آپ کے طاقتور ساتھی آپ کی مدد کر سکیں گے. رب اگر غضب فرما رہا ہے کوئی نہیں بچا سکتا. اب جہنم کا وہ دروازہ ہے. اگر غصہ میں اس طرح نافذ کیا تھا کہ اس سے گناہ صادر کیا، اس سے غصے میں، چلو ماردار نہیں گئے تو گالی دیتے ہیں، جہاں غصے میں غیبت کرتے ہیں، توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں، غصے میں آ کر سامنے کی دل آزاری کر لیتے ہیں، سامنے والے کی غصے میں آ کر. نہ ماں کو چھوڑتے نہ غصے والا بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال دیتا ہے، ماں کو جھاڑ دیتا ہے غصے والا. یہ جو بھی گناہ کر رہا ہے، ابھی کر رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، لیکن عذاب یاد کرے کہ دروازہ مخصوص ہے غصے والے کے لیے. فکس گیٹ ہے ایک جہنم کا، اس میں سے ہی جائے گا جہنم میں. اب اس کو سانپ کاٹیں، بچھو لپٹیں، آگ اس کو گھیر لے، جو بھی ہو. جہنم تو کوئی امن کی جگہ تو نہیں ہے نا، ادھر راحت و سکون تو نہیں ہے، تو عذاب کی جگہ. اللہ پاک ہمیں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی عذاب نہ دے. اس کا عذاب خدا کی قسم کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا تو یہ ہمیشہ پھر جہنم میں رہے گا. ایمان اس کا چلا جائے گا کہ اللہ کے عذاب کو اس نے آسان سمجھا.
ہلکا سمجھا, گھٹیا سمجھا, یہ نہیں ہو سکتا. بعض لوگ یعنی کہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم ہیں تو مسلمان نا, ٹھیک ہے سزا ہوگی تو بعد میں جائیں گے تو جنت میں نا. خطرناک 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 دلیری ہے یہ کہ ہم تھوڑا بہت تو سہ لیں گے, تھوڑا بہت کتنے ہزار سال کا عذاب ہو کیا پتہ چلے. جس سے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جو ایک نماز ترک کرے ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے. تو نانیبا کا گھر نہیں ہے گناہ کا عذاب سہنا. ہزاروں سال کے بعد اگر کسی نے چلو ایک نماز پر معاذ اللہ عذاب ہو گیا, تب بھی ہزاروں سال کے بعد نکلے گا نا, اگر یہ سزا پوری ہوتی ہے تو. 1000 سال یا ہزاروں سال, اس طرح ہزاروں سال. اب وہ کتنے ہزار, یہ مبالغہ ہوتا ہے, بہت سارے سال تک, بہت سارا عرصہ اس کو جہنم کا عذاب ہوگا. تو کتنا خطرناک ہے یہ. تو یہ جو بالکل علم کی کمی کی وجہ سے, اہل علم کبھی ایسی بات نہیں کرے گا. جو علماء کی صحبت میں رہتا ہوگا وہ بھی ایسی بات نہیں کرے گا. اس لیے جو عوام ہوتے ہیں نا, جو یا ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو ان کی بات ہٹ جاتی ہے, تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا بھرا پڑا ملے گا اب وہ اس طرح کی گفتگو سے. تو اس کو تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. ہم بھلے ہماری دعوت اسلامی بگی, دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, سوشل میڈیا کا نظارہ کچھ نہیں. مدینہ دیکھیں گے انشاءاللہ, سبز گنبد کا جلوہ دیکھیں گے, مدینے کی گلیاں دیکھیں گے انشاءاللہ. وہ کرم فرمائیں گے تو انہی کا جلوہ دیکھیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ورڈ آج کل بڑا مشہور ہوتا ہے, اینگر مینجمنٹ, غصے کے تعلق سے. تو اس کو آپ یوں کہہ لیں غصے کا علاج. تو امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے, اس کا نام ہی غصے کا علاج ہے. اور یہ رسالہ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ پورا اینگر مینجمنٹ ہے, غصے پر قابو پانے کا طریقہ, غصے کے آنے کے اسباب, یہ اس طرح کا مضمون آپ کو ملے گا. کئیوں کو اس موضوع پر کافی بیانات کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور لیکچر کی ضرورت پڑتی ہے, اس معاملے میں موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو جو اس طرح کے بیانات کے تعلق سے جو مواد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کچھ لٹریچر تلاش کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی اور پھر ہر ایک کے لیے بھی مفید ترین یہ آپ کو رسالہ بکلیٹ آپ کو ملے گا. اس کا نام ہے غصے کا علاج. یہ رسالہ پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے جس کا نام لیا گیا, لیکن غصے کا علاج فرض ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غصے کا علاج اور اس کے باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے, کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے. حوالہ کیمیہ شہادت جلد 2 صفحہ 601, انتشارات گنجینہ تہران. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے آدمی, غصے میں تو خوب اچھلتا ہے, کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے. حوالہ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 205, دار صابر بیروت. تو یوں مطلب یہ کہ غصہ جو اس کا علاج بھی کرنا چاہیے. تو یہ غصے کا علاج بھی ایک ذریعہ ہے کہ آپ کا یہ فرض جو ہے ادا ہو. اس میں طرح طرح کے غصے کے علاج دیے ہوئے, 2-4 میں نے بھی شروع میں عرض کیے. غصے کے علاج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. شیطان کی طرف سے شیطان سے ہم نے پناہ مانگی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے, یا میں شیطان مردود سے اللہ پاک کی پناہ پکڑتا ہوں. تو یہ اس کے معنی بنتے ہیں. تو یوں دوسرا ہے تو یہ اعوذ بھی پڑھ لے, اور بھی اس کے علاج, اس میں غصے کا علاج چھوٹا سا رسالہ ہے. یہ تو اب بھی ملے تو اب بھی لے لیجیے, آپ گھول کے پی لیں اس کو. یہ محاورہ ہے, دیکھیں اتنا پڑھیں کہ آپ کو یاد ہو جائے, اور جب بھی غصہ آئے تو عمل کی صورت بن جائے. ورنہ غصے میں نے کہا جو یار گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, جیلوں کی جیلیں بھری پڑی ہیں, سب آدھے دماغ کے خر دماغ وہاں ملیں گے. شریف آدمی ملیں گے تو یہ بیچارے وہ رو رو کے آپ کو بتائیں گے کہ میں بے گناہ, مجھے پکڑ کے اٹھا لائے, جرم کسی نے کیا تھا اور رشوتیں دے کر مجھے پھنسا دیا گیا ہے, مجھے اٹھا کے دیا ہے.
وہ دندناتا پھر رہا ہے. یہ ہو رہا ہے, چاروں طرف ہو رہا ہے. بہت دنیا بہت بگڑ گئی ہے, بہت, کہیں زیادہ کہیں کم, لیکن ہوتا ہی ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جتنے ہمارے عاشقان رسول, جتنے مسلمان بھائی بیچارے وہ جیلوں میں, وہ بے گناہ ہے نا, یہ بس نکالا. مجھے یقین مانے, میں اپنے دل میں ان کی بڑی ہمدردی پاتا ہوں, لیکن دعا کے سوا ہم کر کیا سکتے ہیں. میری ہر دعا میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا, جب میں یہ دعا کرتا ہوں تو یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ یا اللہ مظلوم قیدیوں کو رہائی دے. کیونکہ مجھے ان کے داستانیں پتہ ہیں, لوگوں نے بتائی ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. یہ بے گناہ پکڑے گئے, ابھی اندر میں, بیوی بچے بھی ہیں, بچہ فوت ہو گیا, باہر نہیں نکل سکا, بیوی فوت ہو گئی, ماں فوت ہو گئی, باپ فوت ہو گئے, یہ باہر نکل ہی نہیں سکتے. نہ یہ اتنی رشوتیں دے سکتے ہیں کہ چلو گھر چکر لگا کر آ جائیں, کوئی سی بھی صورتیں ہو سکتا ہے بنتی ہوں, لیکن یہ ہوتے بیچارے مطلب وہ مظلوم غریب غربے, ان کی بددعا سے جو تباہی بچے گی نا, جنہوں نے اس میں حصہ لیا, یہ تھے جی ان کو پتہ نہیں چلتا. اب وہ چاہے کوئی پولیس والا ہو, چاہے افسر ہو, چاہے وزیر ہو, کوئی سردار شریر ہو, کوئی بھی ہوگا, بچ نہیں سکتا. مظلوم کی دعا جو ہے نا وہ حقیقت میں رنگ لاتی, یہاں تک کہ کافر پر بھی جو ظلم کیا گیا نا اس کی بھی بددعا لگتی ہے. جانور پر ظلم کیا جائے اس کی بھی بددعا لگتی ہے. آپ مطالعہ کریں کو پتہ چلے گا. ظلم کو ہمارے اسلام نے مطلب کوئی یعنی حوصلہ افزائی نہیں کی, پذیرا ہی نہیں کی. ظلم ہے, ظلم کو قیامت کے اندھیرے قرار دیا گیا ہے. یہ ظلم بہت ہو رہا ہے ہمارے گھر گھر میں ہو رہا ہے, تقریباً اداروں میں ہو رہا ہے, دفتروں میں, آفسوں میں. جو کمزور ہے, جو بیچارہ کم پڑھا لکھا ہے, جس کی مطلب ہے کہ اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں, اس پر جو باصلاحیت ہے وہ حاوی ہو جائے گا. جو بیچارہ پڑھنے میں کمزور ہے تو صحیح طالب علم اس پر حاوی ہو کر تو طنز کرے گا, تانے کرے گا, اس پر ظلم کرے گا. نوکر چند مل کے ایک جگہ کام کر رہے ہیں, جو بیچارہ کمزور ہے اس پر جو پاورفل نوکر ہوگا, جو بات صلاحیت ہو, وہ اس پہ چڑھائی کرے گا, اس پر ظلم کرے گا. سیٹ الگ ظلم کرے گا, سپروائزر الگ ظلم کرے گا. ظلم اس کو نہیں بولتے خالی گولی مار دی یا چھری مار کے پیٹ پھاڑ دیا. یہ جو زبان سے جو بولتے ہیں نا, وہ کہا جاتا ہے کہ تلوار کا زخم جلدی بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم جلدی نہیں بھرتا. یہ محاورہ ہے, اس کا وہ اگر یاد ہو, عربی میں محاورہ ہے, جرح السمام, بولو اگر یاد ہو تو. محاورہ آیت نہیں ہے, وہی جو میں نے اس کا مفہوم بتایا کہ تلوار کا زخم جلدی بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم جلدی ہی بھرتا. ایسا طنز کرتے ہیں, ایسی توہین کرتے ہیں, ایسی گھریلو بات کسی کی بیچاروں کو یہ لوگ الٹ پلٹ انداز میں کر دیتے ہیں کہ خدا کی پناہ. حضرت مولا علی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جراحات السنان جراحت السنان لہتیا میں ولا یلتام ما جرح للسان, ما جرح للسان, ما جرح اللسان. یعنی وہی کہ چھری کا, تیر کا, تلوار کا تو گھاؤ بھرا, لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا. یہ کسی نے شعر میں اس کا ترجمہ کیا ہے. یعنی چھری کا, تیر کا, تلوار کا تو گھاؤ بھرا, زخم لگا تو وہ بھر گیا, ہل ہو گیا. جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا. جو زبان کا زخم لگا تھا تو وہ ہمیشہ ہرا رہے گا, وہ کبھی نہیں بھرے گا. حوالہ مرآت المناجیح جلد 6 صفحہ نمبر 577. یہ مولا علی کا ارشاد ہے. یہ عربی میں محاورہ بھی میں نے پڑھا ہے جو کم الفاظ میں, یہ ہے تو محاورہ لیکن وہ مولا علی کی روایت کا ہے نا, تو یہ تھوڑا میں نے مختصر بھی اس کا پڑھا ہے. تو یہ مختلف ہے کہ اس طرح سمجھانے کے لیے بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں, اور حقیقت بھی ہے. کسی کو ٹھونسا مار دو, چانٹا کس کے رکھ دیا,
وہ سہلاتا رہے گا, سیٹ ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو کوئی گھریلو طنز کر دیا, کوئی ماں بہن کا طنز کر دیا, بیوی کا طنز کر دیا, خود اس کا کوئی پول کھول کے سب کے سامنے زبان سے ہی کھلتا جا رہا اس کو بول دیا, یا سب کے سامنے توہین کر دی کہ بیچارہ منہ دکھانے سے سسا نہیں رہا, تو یہ زخم جو لگا نا اس کے دل پر یہ کبھی نہیں بھرے گا, یہ قبر میں ساتھ جائے گا. ایسے بھی زخم لگتے ہیں زبان سے. تو اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. یہ زبان نہ جانے کتنوں کو جہنم میں اوندے منہ گرا دے گی. بہت بولتے ہیں, اتنے منہ پھٹ ہوتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں ہم قادر الکلام ہیں, ہم بولتے ہیں ہمارے سامنے کوئی بات کر کے دکھائے. واقعی آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا. سب کو جنت چاہیے, جہنم نہیں چاہیے. جو مطلب تمہارے ساتھ گناہوں بری بات کرے. تو بڑا مطلب ہے کہ عجیب و غریب اور غریب و عجیب دور ہے. حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جہاں لوگ اپنی زبان دانی اور خوش بیانی پر فخر کر رہے ہوں تو تم اپنی خاموشی پر فخر کرنا. کہ یہ زیادہ بولتے چلے جانا اور زبان کے جوہر دکھانا یہ نہیں ٹھیک. چپ رہنا. مدینہ ایک چپ سو سکھ, ایک چپ سو کو ہرائے. تو جو خاموشی میں ماسٹر ہے وہ ماسٹر ہے. ہمارے یہاں جو بولنے میں ماسٹر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں قادر الکلام ہے. یار کیا بولتا ہے, لیکن ایک ایک لفظ کا حساب کیسے دے گا. جو فضول بولے, ہاں جو نیکی کی دعوت میں کوئی اچھا بیان کرتا ہے یا کوئی دین کے مسائل میں یا دین کی باتیں کرنے میں قادر الکلام ہے, میں معذاللہ اس کی کو برائی نہیں کر رہا, وہ تو اچھی بات ہے. میں عوام کی بات کر رہا ہوں جو ہم مطلب ادھر ادھر کی ہانک رہے ہوتے ہیں, اس میں جو بولنے میں ماسٹر ہوتے ہیں نا, یہ لوگ خراب لوگ ہیں, یہ بھول کر رہے ہیں. اس سے خاموشی اچھی, یعنی خاموشی اچھی, اس سے بہتر ہے کہ اچھا بولے. یہ یعنی اچھا بولنا اچھا ہے, اگر اور اچھا یعنی فضول بولنا تو اس سے بھلی خاموشی. تو یوں تقسیم کریں. تو ہمارے اچھا بولنے کا کہاں یار, صحیح بولتا ہے یعنی ہم لوگ جیسے کوئی مبلغین بھی ہوتے ہیں نا, سب کا ذہن نہیں بنا ہوتا. جب مل کے بیٹھیں گے تو اچھا نہیں بول رہے ہوتے, تو بولنے والے مزاروں میں چلے گئے. صحابہ کرام جب ملتے تھے تو فلاں سورت سنا دیجئے, فلاں رکوع سنا دیجئے, وہ تلاوت ایک دوسرے سے سنتے تھے. ہم لوگ دہشت گردیوں کے تذکرے ہیں, تو سیاست کے تذکرے, تو حکومتوں کے تذکرے, تو یہ وزیر اچھا, تو وہ وزیر برا, تو وہ ایم این اے, تو یہ ایم پی ہے, تو ہاں آپ کے یہاں کون سا حلقہ ہے, تو پھر یا ادھر کی وہ جو ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی بات کریں گے, تو عمارت گر گئی تو اس کے تذکرے ہوں گے. تو آج کل وہ بھی گرمی جو ہے وہ زبان زدہ عام ہوگی, گرمی 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 گرمی. ارے بھائی قیامت کی گرمی, موت کی گرمی, اس کو ہم یاد کرتے میرے بھائی. بلا ضرورت گرمی گرمی ہمارے یہاں ہو رہی ہے نا, کوئی نہیں بچا ہوا ہوگا الا ماشاء اللہ. تو قیام قبر کی گرمی. ایک جماعت اسرائیل, حدیث پاک میں کہ بنی اسرائیل کے قصے کیا کرو, اس طرح کی ترغیب کی قصے کہ ان میں عبرت کی باتیں ہوتی ہیں. ایک جماعت یعنی ایک گروپ قبرستان گیا اور وہاں انہوں نے جا کر دعا کی ایک قبر پر, یا اللہ اس کے مردے کو ہم پر ظاہر کر تاکہ ہم اس سے موت کے حالات جانیں. تو یہ اہل اللہ تھے ان کی. یہ حدیث میں اہل اللہ لفظ نہیں ہے, میں حدیث کا مضمون بتا رہا ہوں کہ میں اپنے طور پہ کہ ظاہر ہے کہ نیک لوگ مستجاب الدعوات تھے, تو ان کی دعا قبول ہوئی اور قبر کھلی اور مٹی جھاڑتا ہوا ایک کالے رنگ کا آدمی کھڑا ہو گیا جس پر سجدے کا بھی نشان تھا, مطلب سر پر. اور اس نے کہا کہ مجھے مرے 50 سال, ایک روایت میں 100 سال ہو گئے, ابھی تک میں موت کی گرمی محسوس کر رہا ہوں. دعا کرو کہ میں پھر اپنی اصلی حالت میں لوٹ جاؤں. تو پھر انہوں نے دعا مانگی, تو وہ جو مردہ کھڑا ہوتا ان کی دعا سے زندہ ہو کر واپس وہ قبر میں چلا گیا. کب موت کی گرمی, 100 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, ابھی تک موت کی گرمی نہیں گئی. اب یہ گرمی تو ابھی سورج تھوڑا شام تک آتا ہے, شام پر کم ہو جاتی ہے, سورج ڈوب جاتا ہے اور کم ہو جاتی ہے. روزہ رکھا ہے,
मुंह खुश्क हो रहा था, सूरज डूबा, ठंडा मीठा शरबत पिया, सत्तू का शरबत पिया, नींबू पानी पिया, अच्छा कुछ नहीं, पानी पिया, गर्मी तो दब गई ना, ये गर्मी का इलाज। ये पंखा चला तो गर्मी भागी, एसी चला तो पता ही नहीं गर्मी है भी कि नहीं है, थी या नहीं थी। यहाँ तो इलाज यूं चुटकी में हो जाता है, लेकिन मौत के बाद नेक आदमी है, सजदे का निशान है, मौत की गर्मी महसूस कर रहा हूं, कह रहा है। देखिए आप, तो ये गर्मी याद करने वाली है, क़यामत की गर्मी याद करने वाली है कि बंदा जब सख्त गर्मी हो, हदीस पाक में ना, तो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह हो, या अल्लाह आज बड़ी गर्मी है। अल्लाह पाक फरमाता है या अल्लाह पाक आज बड़ी गर्मी है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन हर्रि जहन्नम, अल्लाह मुझे जहन्नम की गर्मी से बचा। तो अल्लाह पाक जहन्नम से फरमाता है मेरा बंदा तेरी गर्मी से मेरी पनाह मांग रहा है, तो गवाह हो जा मैंने तुझसे इसे पनाह दी। तो ये अल्लाह की शान कि मतलब ये हदीसों में बयान भी हुआ ना कहने के किस चीज को देखकर क्या याद करना है। हम गर्मी को देखकर कभी हुकूमत के ऊपर टूट पड़ते हैं, कभी इंतजामिया पर टूट पड़ते हैं कि बिजली कर देते हैं यूं, तो बिजली ट्रिप कर देते हैं, तो बिजली का इदारा यूं करता है, फुला यूं करता है, हम लोग इन चक्करों में पड़ जाते हैं। और हदीस पाक में कैसी प्यारी दुआ, और जहन्नम की गर्मी से बचने वाली, तो ये गर्मी भी जहन्नम से बचाने का सबब बन सकती है। हम कुछ होश के नाखून लें, हम अपने अंदर कोई अक्ल पैदा करें कि किस तरह इसको गर्मी को अपने लिए मुस्बत बनाना है और इससे अपने आप को अल्लाह पाक के अजाब से बचने का सामान करना है। ये बहुत सारी फिर इसमें फिर मजीद सूरतें बनती रहती है कि क्या क्या देखकर क्या क्या बंदा याद करे। तो अगर जहर हो ना तो याद आ जाता है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि हमारे यहाँ ये जब मिलाद हाल में कोई नातखानी होती है, खास मौका होता है ना, तो टेबलें बनाकर वो एक पुल सा बनाते मंच तक जाने के लिए। आप सबने नहीं देखा होगा, बनाते उस दरवाजे से मिलाद हाल के दाखिल होते ही, तो ये बात होगा डुब डुब करता है। तो वो करे या ना करे, मैं पुल सिरात को बारहा याद करता हूँ। मैंने कहा या अल्लाह ये चौड़ा जो रास्ता है और कालीन बिछा हुआ है, फिर भी मुझे तो खौफ आ रहा है, मैं चलने में मेरी स्पीड जवानों की तरह नहीं है, तो मैं खुद ही डुब डुब चलता हूँ। फिर साथ में ये भी कभी कहीं बोले कहीं थोड़ा थोड़ा नशीब व फराज, तो मुझे डर लगे या अल्लाह तलवार से बारीक, तलवार की धार से तेज और बाल से बारीक जो पुल सिरात होगा वो कैसे चलूंगा मैं उससे, इसमें चलने में मुझे खौफ आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बारहा मैं उसमें पुल सिरात को याद करते हुए उससे गुजर जाता हूँ। इसी तरह और मकामात भी इस तरह के मैंने नोट किए कि आते सफर में भी आते हैं, कभी पुलिया से गुजरना, कभी इस तरह की जगह नजर आती हैं, कभी कोई रास्ता खुदा हुआ है तो थोड़ी सी जगह से ही गुजरना होता है। तो पुल सिरात भाई जहन्नम के गड़े में गिरना है, अगर पुल सिरात से गिरा तो कट के लोग गिर रहे होंगे, वो तो तेज होगा। अच्छा फिर ये भी खास बात गौर के काबिल कि पुल सिरात पर बल्ब नहीं लगे होंगे। हम जहाँ से गुजरते बल्ब लगे होते हैं, रोशनी होती है, सूरज चमक रहा होता है, बल्ब नहीं लगे होंगे, सूरज भी नहीं चमक रहा होगा, पुल सिरात अंधेरे में डूबा हुआ होगा, इतना खतरनाक और खौफनाक होगा। लेकिन अल्लाह की इसके साथ रहमत होगी, उसके लिए रोशनी होगी, उसके लिए मैदान की तरह पुल सिरात चौड़ा होगा हस्बे मरातिब, यहाँ तक के किसी को तो अंगूठे में नूर दे दिया जाएगा मुसलमान को, और वो उसकी रोशनी में पुल सिरात पार कर लेगा। और सबसे बड़ी बात ये हमारी खुशनसीबी कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात के उस पार रब्बे सल्लिम उम्मती की दुआ मांग रहे होंगे, सजदे में जाकर रब्बे सल्लिम उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, ये दुआ फरमा रहे होंगे। तो फिर तो आला हज़रत जैसे आशिक तो वजद में आ गए। रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए के है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। कह रज़ा अब क्या घबराता है,
اب تو پل سے جوش خروش اور وجد کرتے ہوئے جھومتے ہوئے گزر جا کہ تیرا پیارا آقا تیری سلامتی سے گزرنے کی دعا مانگ رہا ہے. اب تجھے کس بات کا خوف ہے؟ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد